بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے اور بہت اچھی تشریح اس کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ تم اور جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ، تم سب کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننا ہے۔ تو اس پر ایک صاحب نے، عبداللہ بن زرارہ، انہوں نے اعتراض کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو ہمارے جائیں گے، لات منات جائیں گے تو ان کے بھی تو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو بندگی ہوئی ہے، عزیر علیہ السلام کی بندگی ہوئی ہے، فرشتوں ملائکہ کی بندگی ہوئی ہے، سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سنو جی، اب نئی بات سنو۔ اس طرح اس نے ایک شرارتی انداز میں نبی علیہ السلام کے خلاف کرنے کی کوشش کی لوگوں کو۔ تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیا بات ہے، یہ یعنی جن لوگوں نے اپنی بندگی کرائی ہے، پھر نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح کی کہ جس کو یہ اچھا لگا کہ اس کی بات مانی جائے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اللہ کی بات کے مقابلے میں اس کی بات کو مانا جائے، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یقین کیجئے اس زمرے میں تو پھر یہ بڑے بڑے رگڑے گئے، سارے صوفی رگڑے گئے، کیونکہ انہوں نے پوری طرح ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں ان کی بات کو مانا جائے، ان کے فلسفوں کو مانا جائے۔ وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول کے عقیدے، عبد القادر جیلانی کے، محی الدین چشتی، علی اجویری، مجدد الفسانی، اور یہ شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، شاہ اسماعیل، یہ سارے، عبدالحق محدث دہلوی، میاں نذیر، اعلیٰ حضرت، ابو العالیٰ، ڈاکٹر اسرار، سب نے اپنی بات منوانے کی کوشش کی اور پوری طرح جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب یہ ہے، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنے اکابرین کی بات کو منوایا ہے، جس کی بڑی مثال میں دیتا ہوں ڈاکٹر اسرار کی، جس کے سامنے یہ بات آئی کہ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ہوتے ہیں جن کو ملائکہ کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے مرنے کے بعد، پھر وہ کاروبار دنیا چلاتے ہیں۔ تو یہ بات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو فلسفہ ہے یہ مجھے قرآن اور حدیث سے نہیں ملا ہے، قرآن اور حدیث میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ ملائکہ کے ساتھ شامل کر دیتی ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ کے اندر جو فرما دیا ہے تو ان کی بات بھی تو رد نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر کہتے ہیں کیا اس کو میں ٹوکری میں پھینک دوں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں؟ تو اس کی بھی اہمیت ہے۔ تو انہوں نے دیکھو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں شاہ ولی اللہ کی بات کو منوایا ہے، اور دوسرے لوگوں نے اسی طریقے سے، جس طرح محمد حنیف نے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے فلسفے اور ابن کثیر کے فلسفے کو منوایا ہے کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہ بات منوائی ہے، ڈنڈے کے زور سے منوائی ہے، اور بالکل ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ بالکل فٹ آ گیا ان کے اوپر کہ انہوں نے، جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا کیونکہ اپنے شاگردوں سے سجدے کروانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو بالکل انہوں نے پھر سجدے کروائے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ان کی بات جب انہوں نے مان لی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، تو یہ سجدہ ہی ہے، جس کی بات مانو گی وہی تمہارا رب ہے۔ معبود بنے ہیں، ان کو معبود بننے کا بڑا شوق تھا۔ اللہ کی بات کے مقابلے میں ان کی بات بڑا، ان کا شملہ اونچا رہے، ان کی جو انا ہے نا ناک، یہ کہیں نیچے نہ آ جائے۔ عالم دین ہے جی، یہ سب نے یہی انداز اختیار کیا، چاہے طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، مودودی ہو، محمد حنیف ہو، اس کے بعد نیچے اس کے پچونگڑے منور سلطان ہوں، اور قاری خلیل الرحمان ہوں، عتیق الرحمان ہوں، رفعت نواب ہو، انہوں نے سب نے ذیشان، اور یہ سب لوگوں نے مل کے ایڑی چوٹی کا، عبداللہ عمر ڈاکٹر، سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور لگا رہے ہیں کہ اللہ کی بات پیچھے چلی جائے، ان کی بات کو مانا جائے۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے گویا اپنی بندگی کروائی ہے اپنے چیلوں سے، اپنے مریدوں سے اور اپنے مقلدین سے۔ اسی طرح یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ شریف برادران ہوں یا زرداری ہو یا عمران خان ہو یا فضل الرحمان ہو، سب کہتے ہیں ان کی بات کو مانا جائے، ان کی بات آگے اور اللہ کی بات پیچھے چلی جائے۔ تو سب کا یہی حال ہے، اور سارے اس آیت کے رگڑے میں آ جائیں گے۔ سب کو جہنم کے آگ کا ایندھن بننا ہے، اور اپنے مریدوں کے ساتھ جب رہیں گے تو ان کو اور زیادہ ذلت ہوگی، اور مرید ان کو لان تان کریں گے، ان کے اوپر آوازیں کسیں گے اور کہیں گے بے ایمانو، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اور کبھی اللہ سے فریادیں کریں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں ایمان آنے کے بعد پھر کفر شرک کی دلدل میں پھنسا دیا تھا، ان کو دوہرا عذاب دے۔
اور کہیں اللہ سے فریادیں کریں گے کہ یا اللہ ان کو ایک دفعہ ہمارے قابو میں کر دیں، ہم ان کو پاؤں کے نیچے مسل دیں ان کو بے ایمانوں کو، تاکہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ کبھی کہیں گے یا اللہ ان پر لعنت کر، اور بہت بڑی لعنت کر، اندازہ لگائیے ان کے اندر سے کتنا غصہ نکلے گا۔ حالانکہ لعنت بذات خود کیا کم چیز ہے، اتنی بات نہیں کہیں گے یا اللہ ان پر لعنت کر، کہیں گے یا اللہ لعنت کر، اور لعنت کبیرہ، بہت بڑی لعنت ان کے اوپر کر، انہوں نے کتنا غدر کیا تھا اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں انہوں نے اپنی بات چلوائی تھی یا اپنے اکابرین کا دفاع کیا تھا۔ ان ظالموں کے دلوں میں اللہ کا کوئی وقار نہیں تھا، لیکن یہ ان کے جھگڑے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتے رہیں گے، اس کی وجہ سے واپس نہیں آئیں گے۔ اور ان مریدوں کی وجہ سے، مقلدین کی وجہ سے، ان عوام اور رعایا اور جوانوں کی وجہ سے، ان بڑے بڑے افسران کے اوپر اور آگ جب برسے گی تو ان کو اور غصہ آئے گا کہ یہ بھی یہاں آ گئے ہیں، سارے گٹھے ہیں۔ تو یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندو، آج موقع ہے، توبہ کرو شرک سے، ہر قسم کے شرک سے، شرک کی ایک ایک قسم کو پہچانو، واسطے وسیلے کے شرک سے، پکاروں کے شرک سے، نظر و نیاز کے شرک سے، رکوع اور سجدے کے شرک سے، تعویذ گنڈے کے شرک سے، جمہوریت کے شرک سے، ہر شرک سے توبہ کرو اور ان مسلکوں سے نکلو، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت، سلفیت، صوفیزم، یہ سارے شیطانی ٹولے ہیں۔ اور دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہے جو قرآن کے اندر ہے اور صحیح حدیث کے اندر ہے۔ دین اسلام کے اندر کوئی فرقے نہیں ہیں، اور جہاں فرقے ہیں وہاں اسلام نہیں ہے، اور رسم و رواج جہاں ہیں وہاں اسلام نہیں ہے، اور اسلام میں رسم و رواج نہیں ہے۔ اس ساری چیزوں کو ختم کر کے ایک اللہ کی بندگی کے اوپر جم جاؤ، اور پھر اسی دعوت کو لے کر اٹھو، اور اس راستے میں تکلیفیں اٹھاؤ، برداشت کرو، صبر کرو، اور پھر صبر کی تلقین کرو اپنے بھائیوں کو، لیکن کام نہیں چھوڑنا ہے۔ آخری سانس کے بعد آپ کو منزل ملے گی، اور اس کے بعد ساری تھکن دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔